آج ہم ایک ایسے سفر پر نکل رہے ہیں جو تاریخ کا دھارا موڑ دیتا ہے۔ یہ صرف ایک سوانح حیات نہیں ہے، یہ اس شخصیت کی داستان ہے جس نے مکہ کے ریگستان سے اٹھ کر ایک ایسی تہذیب کی بنیاد رکھی جو آج بھی اربوں انسانوں کی زندگیوں کا محور ہے۔ یہ تذکرہ ہے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کا۔ اور دیکھیں، اس پوری زندگی کا خلاصہ، اس کا مرکزی خیال قرآن کی اس ایک آیت میں مل جاتا ہے۔ بہترین نمونہ، یعنی ایک پریکٹیکل ایگزامپل، ایک ایسی مثال جس کی پیروی کی جا سکے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کیا خاص بات تھی، وہ کیا اصول تھے جنہوں نے اس زندگی کو اتنا مثالی بنا دیا؟ تو ہماری کہانی کا آغاز ہوتا ہے 7ویں صدی کے مکہ سے۔ اب ذرا اس شہر کا تصور کریں۔ یہ صرف ایک تجارتی مرکز نہیں تھا، نہیں، یہ اس سے کہیں بڑھ کر تھا۔ یہ قبائلی طاقت، نسلی تفاخر اور سینکڑوں بتوں کی پوجا کا گڑھ تھا۔ اور ٹھیک اسی ماحول میں ایک ایسا پیغام گونجنے والا تھا جو سب کچھ بدل کر رکھ دیتا۔ اچھا، تو آئیے ذرا اس زندگی کے اہم سنگ میل پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ 570 عیسوی میں مکہ کے ایک معزز خاندان میں ولادت ہوتی ہے۔ 40 سال ایک عام زندگی گزرتی ہے، اور پھر 610 عیسوی میں وہ لمحہ آتا ہے جو سب کچھ بدل دیتا ہے، غار حرا میں پہلی وحی کا نزول۔ اس کے بعد جیسا کہ ہم دیکھیں گے، عوامی تبلیغ شروع ہوتی ہے، پھر مشکلات کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ، اور بالآخر 622 عیسوی میں وہ عظیم سفر، مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر یہ پیغام تھا کیا جس نے اتنی ہلچل مچا دی؟ صرف ایک جملہ: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب یہ سننے میں تو بہت سادہ لگتا ہے نا، لیکن مکہ کے لیے یہ ایک زلزلے سے کم نہیں تھا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ صرف ایک عقیدے کی بات نہیں تھی، یہ پورے کے پورے سماجی اور معاشی نظام کے لیے ایک کھلا چیلنج تھا۔ تو دیکھیں، یہ تصادم بالکل واضح تھا۔ ایک طرف پیغام تھا توحید کا، سماجی انصاف کا، انسانوں کی برابری کا، اور دوسری طرف تھا مکہ کا اسٹیبلشمنٹ، جس کی بنیاد ہی شرک، قبائلی اونچ نیچ اور اپنے ذاتی معاشی مفادات پر تھی۔ تو ٹکراؤ تو ہونا ہی تھا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، سوشل بائیکاٹ، جسمانی اذیتیں، غرض ہر طرح سے انہیں دبانے کی کوشش کی گئی۔ جب مکہ میں حالات بالکل ناقابل برداشت ہو گئے تو کہانی ایک نئے موڑ پر آ گئی، مدینہ کی طرف ہجرت۔ لیکن یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا نہیں تھا، یہ کوئی شکست نہیں تھی، بلکہ یہ ایک بے بس اقلیت سے ایک منظم، خود مختار معاشرے کی بنیاد رکھنے کا پہلا قدم تھا، ایک بالکل نئی شروعات۔ اچھا، تو مدینہ پہنچتے ہی 3 بڑے بنیادی کام کیے گئے۔ سب سے پہلا قدم مسجد نبوی کی تعمیر، اور یہ صرف نماز پڑھنے کی جگہ نہیں تھی، یہ اس نئی کمیونٹی کا دل تھی، اس کا سوشل، پولیٹیکل اور ایجوکیشنل ہب۔ دوسرا کام جو کہ کمال کا تھا، وہ تھا مواخات، یعنی مکہ سے ہجرت کر کے آنے والوں اور مدینہ کے مقامی لوگوں کے درمیان بھائی چارے کا ایک ایسا رشتہ قائم کیا گیا جو سگے رشتوں سے بھی زیادہ پکا تھا۔ اور تیسرا، میثاق مدینہ، یہ ایک طرح کا آئین تھا، ایک سوشل کانٹریکٹ جس نے مسلمانوں، یہودیوں اور دوسرے تمام قبیلوں کو ایک پرامن معاشرے میں اکٹھا کر دیا۔ تو اب آپ فرق دیکھیں، کتنا بڑا فرق ہے۔ مکہ میں کیا تھے؟ ایک کمزور، مظلوم، بکھری ہوئی اقلیت، کوئی تحفظ نہیں، کوئی سہارا نہیں۔ اور مدینہ میں اب وہی لوگ ایک منظم، متحد کمیونٹی بن چکے تھے جو ایک نئی ریاست کی شکل اختیار کر رہی تھی۔ تو یہ صرف جغرافیے کی تبدیلی نہیں تھی، یہ اسٹیٹس کی تبدیلی تھی۔ لیکن ظاہر ہے یہ سب اتنا آسان نہیں تھا۔ جیسے ہی مدینہ میں یہ نیا معاشرہ شکل لینے لگا، باہر سے خطرات نے سر اٹھانا شروع کر دیا۔ تو اب اصل امتحان کا وقت تھا۔ یہ وہ دور تھا جس میں سخت آزمائشیں بھی آئیں اور پھر شاندار کامیابیاں بھی ملیں۔ اور پہلا بڑا چیلنج سامنے آیا بدر کے میدان میں۔ ذرا منظر سوچیں، ایک طرف صرف 313 مسلمان، جن کے پاس نہ پورے ہتھیار، نہ کوئی خاص تیاری، اپنے نئے گھر کے دفاع کے لیے کھڑے ہیں۔ اور ان کے مقابلے میں کون تھا؟ مکہ کا 1000 جنگجوؤں کا لشکر جو ہر طرح سے لیس تھا۔ یہ جنگ صرف ہتھیاروں اور تعداد کی نہیں تھی، یہ تو ایمان اور عزم کا امتحان تھا۔ کئی سالوں کی لڑائی اور کشیدگی کے بعد اب کہانی ایک نیا رخ لیتی ہے، جنگ سے ڈپلومیسی کی طرف۔ اور یہاں تاریخ کا ایک بہت ہی دلچسپ موڑ آتا ہے، صلح حدیبیہ۔ یہ 10 سال کا امن معاہدہ تھا، لیکن
اس کی شرطیں اتنی عجیب تھیں کہ پہلی نظر میں یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی ناکامی، ایک ذلت آمیز سمجھوتا لگ رہا تھا۔ تو آخر وہ شرطیں تھیں کیا جن پر اتنی بے چینی تھی؟ پہلی بات، مسلمانوں کو اس سال عمرہ کیے بغیر ہی واپس جانا تھا۔ دوسری، اگر مکہ سے کوئی بھاگ کر مسلمان ہوتا اور مدینہ آتا تو اسے واپس کرنا پڑتا، لیکن اگر مدینہ سے کوئی بھاگ کر مکہ چلا جاتا تو اسے واپس نہیں لیا جائے گا۔ اب آپ خود سوچیں، یہ سب سن کر صحابہ میں کیسی مایوسی پھیلی ہوگی۔ انہیں لگا کہ اتنی قربانیوں کے بعد یہ تو ایک بہت بڑی سفارتی شکست ہے۔ لیکن جسے سب ایک شکست سمجھ رہے تھے وہ در حقیقت ایک واضح فتح ثابت ہوئی۔ قرآن نے اسے فتح مبین کہا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیسے؟ بہت سادہ سی بات ہے، اس معاہدے نے جنگ روک دی، امن قائم ہوا۔ اب لوگ ایک دوسرے سے آزادانہ مل سکتے تھے، بات کر سکتے تھے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اگلے صرف 2 سالوں میں اتنے لوگ مسلمان ہوئے جتنے پچھلے 18 سال کی مسلسل جدوجہد میں نہیں ہوئے تھے۔ یہ تھی اس کی اصل طاقت۔ پھر ہوا یہ کہ مکہ والوں نے خود ہی یہ معاہدہ توڑ دیا۔ اب 10,000 مسلمانوں کا لشکر اسی شہر کی طرف بڑھ رہا تھا جہاں سے انہیں کبھی بے گھر کیا گیا تھا، اور مکہ بغیر کسی لڑائی کے فتح ہو گیا۔ لیکن اس دن کی اصل کہانی طاقت کا مظاہرہ نہیں تھی، اصل کہانی تھی معافی کی۔ بدلہ لینے کے بجائے اپنے بدترین دشمنوں کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا گیا۔ یہ فتح طاقت کی نہیں، کردار کی تھی۔ تو اب مکہ بھی فتح ہو چکا تھا اور عرب کی تاریخ ایک نئے دور میں داخل ہو رہی تھی۔ اب وقت تھا اس پیغام کو، ان اصولوں کو ہمیشہ کے لیے قائم کرنے کا، ایک ایسی میراث چھوڑنے کا جو صرف اس وقت کے لیے یا صرف عرب کے لیے نہیں بلکہ آنے والی پوری انسانیت کے لیے تھی۔ اور اس میراث کا نچوڑ ہمیں ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری خطبے میں، جسے خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ یوں سمجھیں کہ یہ انسانی حقوق کا پہلا اور سب سے جامع چارٹر تھا۔ کیا اصول تھے اس میں؟ ہر انسان کی جان اور مال محترم ہیں، ہر قسم کا معاشی استحصال ختم، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے حقوق کا خیال رکھا جائے، اور سب سے اہم بات، تمام انسان برابر ہیں، نسل یا رنگ کی بنیاد پر کسی کو کسی پر کوئی برتری حاصل نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنی زندگی کو قربانی اور ایمان کی ایک طویل میراث کا حصہ قرار دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مشہور قول ہے، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ اس میں اشارہ تھا اپنے جد امجد حضرت اسماعیل کی قربانی کی طرف اور اپنے والد حضرت عبداللہ کے واقعے کی طرف۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے تھے کہ میری زندگی بھی اسی روایت کا تسلسل ہے، ایمان کے لیے آزمائش اور قربانی کی ایک داستان۔ تو یہ سفر جو مکہ کے ایک یتیم سے شروع ہوا تھا، ایک قوم کی تعمیر اور ایک عالمی تہذیب کی بنیاد پر مکمل ہوا۔ اس نے صرف تاریخ کا دھارا ہی نہیں موڑا، بلکہ آج بھی 1 ارب سے زیادہ انسانوں کی زندگیوں کو معنی اور مقصد دیتا ہے۔ تو آخری سوال یہی ہے کہ 7ویں صدی کی اس کہانی کے اصول آج کی اس جدید دنیا میں بھی اتنے متعلقہ اور اتنے طاقتور کیوں ہیں؟